رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور حسب معمول اس میں آپ کے سوالات ہوں گے کاروبار کے حوالے سے، مالیات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لا یصعد، کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جاتی دعا کی، منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب تک تم درود پاک نہ پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات بھی ہوں گے، مفتی صاحب کی طرف بھی چلیں گے، اور سب سے پہلے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک مدنی گلدستہ جو تجارت کے حوالے سے، تجارت میں پیش آمدہ ایک مسئلے کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج اس مدنی گلدستے میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ آج کل گھر ہو یا بازار، کثیر لوگوں کا بات بات پر قسمیں کھانے کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بارہا جھوٹی قسم بھی کھا لی جاتی ہے، نہ توبہ کا شعور، نہ کفارہ دینے کی کوئی شد بدھ۔ لہذا امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ قسموں کی حفاظت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ آئیے اب قسم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں زیادہ قسم کھانے سے بچو، کہ قسم مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ خرید و فروخت میں سچی قسمیں بھی نہ کھاؤ کہ کبھی جھوٹی قسم بھی منہ سے نکل جائے۔ خیال رہے کہ بہت قسمیں کھانے سے روزی کھٹتی ہے، یہ تو سچی قسم کا اثر ہے، پھر جھوٹی قسموں کا کیا حال ہوگا۔ شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی وقتی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں بیجا اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے۔
आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं और ये जो हमारे कमरी महीने हैं और कमरी कैलेंडर है, इसके हवाले से कुछ मुफ्ती साहब से मदनी फूल लेते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। होता क्या है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना जी, तो एक वलवला और एक जज्बाती रिदम जी, उतार चढ़ाव आता है, कैफियत तब्दील होती है। ठीक। तो यूँ अगर कैफियत मुस्बत तरीके से तब्दील होती हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक। मकासद शरीयत पूरे हो रहे होते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे इस मौके पर पोस्टेश बनती हैं, मुबारकबाद के पैगाम चलते हैं, नया इस्लामी हिजरी साल मुबारक हो, ये पैगाम चलते हैं। ये सब जो तरीक़ाकार हैं ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। ठीक। और बल्कि इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को जो एक इस्लामी तक़वीम है, जी, इस्लामी कैलेंडर है, उसकी आगाही मिलती रहती है। ठीक। पता चलता है कि जनाब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से कुछ हुआ है। सही। और उलमा ने तो इस बात की ताक़ीद बयान की है कि अपने मामलात को हो सके तो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ही तरतीब दिया जाए। ठीक। बहुत सारे ऐसे फ़िक़ही मसाइल हैं जिनका दारोमदार इस्लामी कैलेंडर पर है। ठीक है, वहाँ तो वाजिब होगा, जहाँ जहाँ हाजत होगी। बहुत सारी जगहों पर वाजिब है। ठीक है। जैसे इद्दत के मसाइल है। ठीक है। अगर किसी खातून के शौहर का इंतकाल होता है, ठीक, पहली तारीख को, ठीक है, अब वो कमरी और हिजरी महीने के एतबार से जी, अपने 4 महीने 10 दिन पूरे करेगी। ठीक है। अब वो जो दरमियान के महीने आए हैं वो 29 के हों या 30 के हों, ठीक है, जिस तरह भी हों, 4 महीने 10 दिन पूरे करेगी। ठीक है। लेकिन अगर पहले को इंतकाल नहीं हुआ, जी, किसी और दिन हुआ है, महीने के बीच में किसी दिन, तो फिर वो गिनती के एतबार से 30 का एक महीना लेकर 4 महीने 10 दिन पूरे करेगी। ठीक। इसी तरीके से और बहुत सारे मसाइल ज़कात है। ज़कात का जो साल है वो हिजरी सन के एतबार से पूरा होगा। जी। इसी तरीके से जो है वो रोज़ों का आना, ठीक, हज बैतुल्लाह, ठीक, ईद का आना, बकरीद का आना, तो यूँ एक महवर और मरकज़ है, यानी एक हिसाब किताब का एक ऐसा ज़ाब्ता है जिससे कोई भी मुसलमान मुस्तगनी नहीं है। ठीक, हर एक को वास्ता पढ़ना ही है। ठीक है। इनसे अच्छा, ये महीने जो हैं जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जी, महीने तो थे। ठीक है। मुहर्रम को मुहर्रम ही कहा जाता था, रजब को रजब ही कहा जाता था, ठीक, सफ़र को सफ़र ही कहा जाता था। अलबत्ता कुफ़ारे मक्का ये किया करते थे ज़माने जाहिलियत में जी, कि वो 4 जो महीने हुर्मत वाले, उनको वो हुर्मत वाला तो समझते थे सही, कि उसमें जंग नहीं है, कत्लो क़िताल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहूदियों ने ये तरीका इख्तियार किया था कि वो मछली का शिकार मना किया गया, तो उन्होंने मछली का शिकार करने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने इख्तियार किए। ठीक है। तो ज़माने जाहिलियत में कुफ़ारान मक्का ने ये तरीका इख्तियार किया कि कह लेंगे ठीक है हुर्मत के तो 4 महीने हैं, ऐसा करते हैं अभी तो ज़रा जंग चल रही है, अगला महीना कर देते हैं हुर्मत वाला, महीना आगे बढ़ा दिया। मतलब रजब ये महीना नहीं मनाते, अगला महीना रजब का मना लेंगे। अच्छा, फला महीना जो है वो मुहर्रम का मना लेंगे, या जो भी महीने हैं। एडिटिंग कर ली गोया के आगे पीछे एडिटिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, पूरा ही मुहर्रफ कर दिया। ठीक है। तो वो ये कुछ किया करते थे, और यहाँ तक कि इस्लाम आया और इस्लाम के आने के बाद अहकाम नाजिल हुए, तो जाहिर बात है अब रमज़ान में आना है। ठीक है। आगे पीछे तो तसव्वुर ही नहीं है। सही है। तो वो जो उनकी कारस्तानियाँ थी वो बंद हो गई। महीने तो थे जी, लेकिन ये था कि महीनों का एतबार करके मामलात नहीं चलाए जाते थे। ठीक है। तो जाहिर बात है जो रियासत इस्लामिया थी वो अपने आगाज़ पर थी, और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम थे जिनकी तरफ तवज्जो माइल थी। ठीक है। तो सबसे पहले हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मकतूब रवाना किया
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ آپ جو ہے وہ جو مختلف گورنر ہیں علاقوں کے ان کو احکامات صادر فرماتے ہیں، تو اس میں اگر تاریخ لکھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا حکم کس وقت لکھا گیا، کس وقت ہم تک پہنچا، ہم نے کب سنایا، جو حساب کتاب کرنا باقی رہے گا. اور اس کے اور بھی فوائد انہوں نے اپنے مکتوب تاریخ میں مینشن ہو اور بھی مکتوب میں لکھے. تو ان کا یہ مشورہ بڑا پسند کیا گیا. تو یہاں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو انسانی توجہ ہے جی اس کے اندر ایک درجہ بندی رکھی گئی ہے. ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے ہیں جی تو قرآن کریم فرقان حمید بھی تدریجاً نازل ہوا ہے. جی یعنی انسانی نفسیات ہی یہ ہیں کہ ایک بارگی میں سارے احکام سننے کی متحمل نہیں تھی، تو اس لیے تدریجاً ایک لمبا عرصے میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے، رفتہ رفتہ. تقریباً جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے معاملات جی. تھے وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی گئیں. جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ سمجھی گئی کہ ضروری ہیں یا یہ کرنی چاہیے، یا اس میں بہتری ہے، یا اس میں فوائد ہیں. جی اور بہت ساری ایسی چیزوں کو بطور دین سمجھ کر کیا گیا. جی جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا ٹھیک ہے. لہذا بدعت ہے، صحیح. فلاں دور میں نہیں تھا لہذا یہ تو غلط ہی ہوگا. ٹھیک. یہ اصول نہیں ہے. اصول اصل میں یہ ہے اگر شریعت نے منع کیا ہے تو وہ بدعت سیئہ ہے، ٹھیک. ورنہ ہر ایسے کام کو بدعت سیئہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. ہاں لوگ بھی اعتبار سے بدعت کہلا سکتا ہے کہ ایک نیا کام ہے، ٹھیک. تو یہ بھی ایک نیا کام تھا. ٹھیک. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشاورت ہوئی کہ ہم ایک کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک. کیلنڈر عیسوی تو چل رہا تھا، صحیح. اب ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا تھا، اور یہ اس بات میں تو شک نہیں تھا کہ اس کا تعلق چاند سے ہوگا، ٹھیک. قمری کیلنڈر ہوگا. لیکن وہ کیلنڈر شروع کب سے کریں؟ صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت کر رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام بھی پردہ فرما چکے ہیں. ٹھیک. حیات ظاہری جو ہے وہ موجود نہیں ہے حیات ظاہری کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب کب سے وہ فرض کریں؟ اس دن سے فرض کریں، ایسا ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا. یعنی سال شروع کب سے کریں؟ یعنی وہ چاہتے تو اس دن سے بھی کر سکتے تھے نا جی. کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے ذہنوں میں آج آیا ہے لہٰذا ہم آج سے جو ہے نا وہ کیلنڈر شروع کرتے ہیں. صحیح. آج کے بعد جو سال آئے گا وہ دوسرا سال ہوگا اور تیسرا ہوگا چوتھا ٹھیک ہے. ہوگا. تو ہمارے ہاتھ میں. ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا. اللہ کو کبھی. اب مختلف مشورے آئے. ایک مشورہ یہ آیا کہ سرکار علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا اس دن سے. ایک مشورہ یہ آیا کہ سرکار علیہ السلام کا جس دن وصال ہوا اس دن سے. یوں 3 سے 4 جو ہیں وہ جو کتابوں میں آیا کہ تقریباً 4 قسم کی آراء جمع ہو گئیں. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رائے کو پسند فرمایا اور جس پر فیصلہ ہوا وہ یہ تھی کہ جس دن سرکار علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ٹھیک. ہجرت فرما کر آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ کی زندگی کا آغاز ہوا جی. اور ایک طرح سے ریاست اسلامیہ کا آغاز ہوا، تو اس دن سے ہم اس کی تقویم کو لیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو سال آپ نے ہجرت فرمائی وہ پہلا سال قرار پایا، اس کے اگلے والا دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس سے ترتیب چلو. تو یوں تقریباً 15 یا 20 سال گزر چکے تھے. جی. تو اس سے یہ معاملہ ترتیب دیا گیا اور محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ہجرت کے اعتبار سے اس کو لے کر چلا جاتا ہے. اور یہ جو کیلنڈر ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، یعنی چاند کے حساب سے اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیے اگر ہم غور کریں جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ملیں گے. اچھا. کہ بھئی چاند سے کیوں فرض کرتے ہیں؟ جی. اب سوال تو ہے. اب دیکھیے اگر بالفرض سورج سے فرض کیا جاتا، یہ سورج سے بنایا جاتا. اگر ایک مثال دیتے ہیں سورج کے حساب سے چلتے ٹھیک ہے. اور یہ طے ہو جاتا کہ جی دسمبر میں جو ہے وہ رمضان ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دسمبر میں بھی بعض علاقوں میں تو ایسے موسم ہیں جہاں بہت سخت گرمی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض علاقے ایسے ہوں گے اس میں انتہائی شدید سردی پڑ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بعض علاقے ایسے ہوں گے جہاں عشاء کے مسائل چل رہے ہوں گے. صحیح. تو یوں موسم کے حساب سے فکس ہو جاتا، ایک ہی موسم میں آتا اور وہ دشوار گزار ہوتا. ٹھیک. اب کیا ہے
کبھی سردی میں، کبھی کم سردی میں، کبھی زیادہ سردی میں، یوں جو ہے وہ اس کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کا جو دائرہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی. پھر ایک اور بڑا مشہور زمانہ جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے چاند کے حوالے سے، اس کو بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جی سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور سائنس کی اتنی ترقی کے بعد اب کیا ضرورت ہے چاند دیکھنے کی. ہر دوسرا آدمی جس کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے اس مسئلے پر آ کر یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ 1400 سال تک جتنے لوگ آئے وہ تو سیانے نہیں تھے، میں دنیا کا سیانہ آدمی ہوں، میں بولنا جانتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. تو وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جی اب کیا ضرورت ہے جو نا وہ دقیانوسوی سوچ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، چاند کی برتھ ہو جاتی ہے، اس کا اعتبار کر لیا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ چاند کی برتھ ہو جانے کا جو معاملہ ہے وہ نیا نہیں ہے، پہلے سے پتا تھا مسلمانوں کو، پہلے سے پتا تھا. ٹھیک ہے. پہلی رصد گاہ جو ہے وہ بغداد معلیٰ میں قائم ہوئی تھی، بنو عباس کی حکومت تھی، اس دور کے اندر قائم ہو گئی تھی رصد گاہ فلکیات کے حوالے سے، اور مسلمان اتنی ترقی کر چکے تھے. تو چاند کا جو کی برتھ ہے یا چاند کا جو ایک پیدا ہو جانا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی کیلکولیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات پر کیوں غور نہیں کیا جاتا کہ اس دور کے اندر جب ریاست بہت بڑی ہوا کرتی تھی، جی ریاست کتنی بڑی ہوتی تھی، سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی، ٹھیک ہے، جب خلافت بنو امیہ تھی یا خلافت بنو عباس تھی، اسلامی ریاست کتنی بڑی بڑی تھی. ٹھیک ہے. خود جب ہندوستان تھا مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے کتنی بڑی ریاست تھی یہ. ٹھیک ہے. اس دور کے اندر بھی اس بات کا التزام کیا گیا کہ ریاست اعلان کرے گی، جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ قاضیوں کے پاس معاملات کو ریفر کرتے، قاضی حضرات جو ہے وہ کا فیصلہ کرتے، اور پھر یہ ہے کہ حج بھی ہوتا رہا، سارے معاملات ہوتے رہے. ذرائع مواصلات نہ ہونے کے باوجود، جی ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام نہ ہونے کے باوجود، جی مسلمانوں نے دیکھ کر اپنے معمولات جاری رکھے. ٹھیک ہے. آج تو اور آسانی ہے، رویت پر ہی اعتبار رکھا. آج تو اور آسانی ہے. جی یہاں تو رویت ہوتی ہے، یہاں پتہ چلتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ اب دو علماء کے طبقات ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی رویت کی خبر کے لیے ضروری ہے کہ مستند ذرائع استعمال کیے جائیں. جی. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اب ٹی وی اور ریڈیو اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی شہرت درجۂ ظن غالب تک پہنچ جاتی ہے، اور اب ایسی باتیں ہیں کہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں شک کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں تو ایک فیصلہ جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے 2 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو جن دقتوں کا سہارا لے کر یہ بات کی جاتی ہے کہ چاند کو دیکھنا چھوڑ دیں، جی تو وہ دقتیں تو باقی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہاں باقی ہیں وہ دقتیں؟ بالکل نہیں ہے. اصل دار و مدار دقتیں تو کس زمانے میں تھیں، جی اب تو باقی نہیں ہے. اگر دقتیں باقی بھی ہوتی تو اصل دار و مدار دقت کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، اصل دار و مدار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر عید مناؤ. تو آپ کے فرمان پر جو عمل کرنا ہے یہ باقی رہے گا. ٹھیک. تو ہم مدعات سمجھیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے 1400 سال سے یہی معاملات چلے آ رہے ہیں، یہ معاملہ چلتے رہیں گے. مطلب کالز ہیں ہمارے پاس، اس کی طرف بڑھتے ہیں، کالز لیتے ہیں. جی میرا نام سید احسان اللہ بخاری اتاری ہے، میں شاہدرہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کا سائیڈ بزنس یہ ہے کہ وہ سال میں 2-3 دفعہ مختلف مزارات کی حاضری کا پروگرام بناتے ہیں، خود ہی گاڑی بک کرواتے ہیں اور پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں مزار پر جانا ہے اور یہ آنے جانے کا کرایہ ہوگا اور ساتھ ہم اتنے وقت کا کھانا بھی دیں گے. تو پھر لوگ آتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، بکنگ ہوتی ہے اور اس طرح وہ مزارات کی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو اس طرح ان کو ہر ٹور سے 20-25 ہزار روپے بچ جاتے ہیں جو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. کیا اس طرح ان کا یہ سائیڈ بزنس کرنا شرعاً درست ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں جو کام جو کرتے ہیں یہ ٹورزم کا کام کہلاتا ہے یہ. جی.
تو اس کام کے متعلق فون پر تو انہوں نے پوچھ لیا ہے. جی. میرے خیال میں فون پر پوچھنا ناکافی ہے. ایک کام تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو. ٹھیک ہے. اس کام کے اندر درجنوں جواز کے پہلو موجود ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا پورا پیکج اسکین کروائیں. ٹھیک ہے. اب پتہ ہی چلا کہ جناب انہوں نے پیکج دیا کہ ہم آپ کو اس طرح کے ہوٹل دیں گے, اس طرح کا کھانا دیں گے, اور وہ تمام تر سہولیات یہ دیتے ہی نہ ہوں. صحیح. یا ان کے تجربات سے ثابت ہوا ہو کہ یہ دے نہیں پاتے. صحیح. جیسے میں نے ایک پیکج دینے والے کا پیکج دیکھا, اس نے ایک احتیاط اپنائی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ جی میری طرف سے یہ سہولیات ہیں, جی کھانا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. منع کر دیا. ہاں ایک لنگر ہم چلائیں گے, تو وہ جیسا بھی ہوگا آپ کھا لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی حصہ ملا دیتے تھے. تو اب جانے والوں کو پتہ ہے کہ میری جیب اتنی اجازت دیتی ہے, اور چلے تھوڑا بہت تو کھانا یہ کر ہی دے گا, تھوڑا بہت میں کہنے پسند آیا تو کھا لوں گا. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر لیا کھانے سے. ٹھیک ہے. کہ جس میں زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور جس کی کیفیت پہ متعین نہیں ہو پاتی, تو وہ ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. اصل میں کھانا یوں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پیکج سستا پڑے, ٹھیک ہے, مہنگا نہ پڑے, اور پھر ایک باہر کے کھانوں میں مختلف خرابیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو یوں یہ اپنے تجربات کی روشنی میں وہ باتیں شیئر کریں جن کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں, لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا جن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ترغیبات کے طور پر وہ پوری کرنا مشکل ہے. ٹھیک. تو پھر اس کا جو متبادل ہے اس پر ڈسکس کریں. ٹھیک. تو ویسے تو جو سروس دینا ہے ٹھیک ہے, انہوں نے بسیں بک کی اور یہ ساتھ جا رہے ہیں, گائیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا کام ہے جو قابل معاوضہ بنتا ہے. لیکن چونکہ یہ کام معجون مرکب ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لینا ضروری ہے. صحیح. کئی فیسلٹیز دے رہے ہیں تو ان کی تفصیلات بتانا پڑیں گی. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب, آپ نے کرنسی کی خریداری کی کچھ وضاحت کی تھی. معلوم یہ کرنا ہے کہ اینٹیک آئٹم یا ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے لیے خریدنا کیسا ہے؟ اچھا جی. جی مفتی صاحب, کون سا آئٹم؟ اینٹیک آئٹم, نوادرات جو ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ کرنسی کی وضاحت تو آپ نے کی تھی, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اینٹیک آئٹم جو ہوتے ہیں مارکیٹ میں ملتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں نوادرات کے نام پر بکتی ہیں, اور وہ نارمل چیزوں سے مہنگی بکتی ہیں. نوادرات کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر تو نوادرات مال کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان کا خریدنا جائز ہے. ٹھیک. جیسے کوئی سنگ مرمر کا بڑا پتھر ہے یا کوئی کپڑے کا بڑا ٹکڑا ہے, لوگ اس کو ذخیرہ کرتے ہیں, اس کو مال سمجھا جاتا ہے, تو وہ مال تو ہوگا, نو ڈاؤٹ. پرانے ٹکٹ جو ہے ان کا چلن اگرچہ کم ہو جاتا ہے, لیکن وہ اگر خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے, اگر ان کی مالی حیثیت برقرار ہے, ان کا بھی خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے. لیکن میں نے پچھلے سلسلے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ مقاصد کی طرف غور کر لینا چاہیے کہ بندہ کیوں خرید رہا ہے. ٹھیک. اس کی نیت تفاخر کی ہے یا واقعتاً کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, یا کم از کم گھر کی زینت مقصود ہے. اگر زینت بھی مقصود ہے تب بھی ایک جائز استعمال تو ہے. ٹھیک. اگر زینت بھی مقصود نہیں ہے تو پھر تفاخر ہی اگر مقصود ہے تو پھر تو ایک مذموم نیت ہوگی, نیت درست کرنی پڑے گی. ٹھیک. خریداری صحیح رہے گی. ٹھیک, جزاک اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. بعض اوقات خریدار کوئی چیز خریدتے ہوئے قیمت کم کرانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے یا ناقص ہے اور فلاں جگہ کم قیمت کی مل رہی ہے, یوں کہنا اور اس طرح خریدنا کیسا؟ جی مطلب یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے, آپ تاجروں کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں کہ خریدار جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی بے جا نقص نکال رہا ہوتا ہے اور کمی چاہ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اگر تو وہ درست نقص نکال رہا ہے تو اس کو اس کا حق پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جی. میں نے پرسوں خریدا تھا برابر والے سے, یا اسی مارکیٹ سے لے کر گیا ہوں, میں پیچھے مل رہا ہے, پچھلے ہفتے لے کر گیا ہوں, حالانکہ وہ آیا اس مارکیٹ میں سال کے بعد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ چیز خرید رہا ہے.
کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو وہ بول رہا ہے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کو ذرا نیچے لے کر آیا جائے. ٹھیک ہے. تو روایتوں میں مذمت کی گئی کہ جب بندہ کوئی چیز خریدے تو اس کی مذمت بیان کرے، اور جب بیچے تو جھوٹی تعریف کرے. تو یہ ایک مضمون طریقہ ہے، بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سچ بول کر بھی تو بھاؤ کم کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو سچ بول کر بھی تو مال بیچا جا سکتا ہے. تو جو دونوں مرحلے ہیں، ان دونوں مرحلوں میں اعتدال رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے خرید لیا تو ٹھیک ہے، ایسے مطلب بیجا عیب نکالے، اب وہ کوئی کہیں پہ بارگیننگ ہو گئی، طے ہو گیا. دیکھیں اس عیب نکالنے میں ظاہر بات ہے، جو اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. ٹھیک. خریداری جو ہے وہ تو صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو زیور نابالغ بچوں کی ملک کر دیا گیا اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ ٹھیک ہے جی. نابالغ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی اس پر قربانی ہے. اس کا فطر جو ہے وہ ہے ایک جدا معاملہ ہے. لیکن قربانی بھی نہیں نابالغ پر، اور نابالغ پر زکوٰۃ بھی نہیں. تو یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کون دے گا تو ہے ہی نہیں. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تو تصور ہی نہیں ہے. بالغ ہو گیا تو پھر دیکھا جائے گا کتنی ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مسلم یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مجھے بھی سائلین میں شامل کر لیں، کہ بعض اوقات تو آپ مجیب تو نہیں ہیں ویسے؟ نہیں، مجیب تو بالکل ہی نہیں ہوں میں. تو یہ ہے کہ ایک مجھے کہیں سے پتہ چلا، کسی نے پوچھا ہی تھا، اس کے ذمن میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا کوئی مال، زیور یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ کسی نابالغ کی ملکیت کر دینا، ان معنوں میں کہ اب یہ نابالغ کی ملک ہو جائے گی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. بعض لوگ بچت کا گویا کہ راستہ اپناتے ہیں. اصل میں دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو نیچرل پریکٹس ہے جی، کہ مثال کے طور پر والدہ کا زیور ہے یا والد کا زیور ہے، والدین میں سے کسی کا زیور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری بچی پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے ہم نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو ان کا وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ سے بھاگ جائیں اس لیے رکھ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک کفایت شعری اور ایک آئندہ کی جو پلاننگ ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، اور اپنی ایک جو بھی ایک آمدنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بچے کو ہم یہ زیور چڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں جو ان کی نیت ہے وہ تو درست ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ بچے کی ملکیت ہو جائے، جی، کیونکہ اس کی بھی صورتیں بنیں گی نا. ماں کہہ دے جی بچے کی ملکیت ہے، تو ماں کے کہنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک. باپ کا زیور اور باپ کہہ دے اور بچی نابالغ ہے تو وہ بچے کی ملکیت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ نابالغ کی ملکیت کب ہوگا اور کب نہیں، یہ ایک جدا گانا بحث ہے. ٹھیک ہے. تو یوں اگر ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو ایک جو ہمارے ہاں رواج ہے معمول ہے لوگوں کا، اس میں ایک اچھا مقصد موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ یار اگلے سال میں بیچ دوں گا اس کو، ابھی یوں کر دیتے ہیں، پھر یوں کر دیں گے، پھر یوں کر دیں گے، تو یہ تو زکوٰۃ سے بچنا ہے. اچھا، جو پہلا طریقہ ہے ان کو ان کے سامنے بھی ایک مقصد تو جائز ہے. جی. ان کو بھی یہ مقصد نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ سے ہم بچ سکیں. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ ضمناً یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اصل مقصود اس چیز کو نہ بنایا جائے. اور اگر کوئی کسی بھی مرحلے پر زکوٰۃ سے فرار ہونے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا، مطلب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو اس کے ملک کر دیا، لیکن پھر خود ہی استعمال کر رہا ہے یا خود بیچ دیا. دیکھیں جو نابالغ کے مال کے احکام ہیں وہ تو لاگو ہو جائیں گے نا. ٹھیک. پھر استعمال کرنا بھی ممکن ہے جائز نہ ہو. ٹھیک. ممکن ہے. ٹھیک. دیکھا جائے گا کس صورت میں کوئی صورت بن سکتی ہے کیا جا رہا ہے اور کس طرح نہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاہک چیز لے کر جاتا ہے تو 1-2 دن بعد وہ واپس لے آتا ہے، اسے چیز پسند نہیں آتی. تو اکثر اس صورت میں بحث ہوتی ہے، تو شرعی حکم کیا ہے، وہ چیز واپس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی مفتی. دیکھیں اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو، اور دیکھ بھال کر لے کر گیا ہے اور کوئی عیب بھی نہیں نکلا، ایک کو تو نا دیکھنا ڈبے سے نکال کے دیکھ لیا، گھر جا کے چلا کر دیکھا تو عیب تھا. تو اگر عیب بھی نہیں ہے اس کے اندر، دیکھ بھال کر لے کر گیا ہے تو اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک. دکاندار کی مرضی ہے، چاہے تو اس سودے کو کینسل کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اب اس کو حق نہیں پہنچتا واپس کرنے کا. اگر عیب نکل آیا تو ظاہر بات ہے پھر تو واپس کیا جائے گا. ٹھیک ہے.
جزاک اللہ. اگلی کال جی. محمد شاہ رخ اتاری. سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب کوئی گراہک دکان پر آئے مال لینے کے لیے اور سیٹ نے کہا کہ اسے اتنی فٹ کاٹ کر دے دیں، اس چیز کو اتنا فٹ کاٹ کر دے دیں، اور اس سے زیادہ اگر اپن نے تھوڑی سی بڑھا کر دے دی تو کیا اس صورت میں گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرمائیں. بعض چیزوں میں تو عرف ہوتا ہے. جیسے کپڑا کاٹ رہے ہیں تو کپڑا کے جو درمیانی گز ہیں، یعنی پہلا گز بالکل ٹائٹ کر کے ناپ کے دے گا، وہ دوسرا گز، تیسرا گز، جو آخری گز ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک، تھوڑا اس میں عرف ہوتا ہے. بعض جگہوں پر دودھ ماپتے وقت بھی عرف ہوتا ہے کہ وہ آخر میں تھوڑا زیادہ ڈال دیتے ہیں. تو جہاں جہاں عرف ہے اور سیٹ کو پتہ ہے کہ بلکہ سیٹ کا اپنا معمول ہے، اسی سے انہوں نے سیکھا ہے ایسا کرنا چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے صبح شام منع نہیں کر رہا، ایک انڈرسٹوڈ صورت ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، بلکہ وہ تو خود ترغیب دیتا ہے کہ تھوڑا ایسا کر لیا کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں چیز جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے جی، اور یہ امکان موجود ہے کہ سیٹ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے گا، تو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پوچھ کر کرنا چاہیے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب